کچھ لوگ چاہتے ہیں یہ کیس میڈیا پہ چلتا رہے, اس پہ کھیل تماشا چلتا رہے, الزام تراشی اور بہتان یہ روز لگتے رہے. اس کو الزام تراشی اور بہتان کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن کے ایک مخصوص گروپ کی طرف سے ہدف کرپشن نہیں ہے, ہدف ایک شخصیت ہے. سپریم کورٹ سے بڑھ کر اور کون سا فورم ہے کسی بھی ملک میں آخری مطالبہ بھی مان لیا گیا, پھر ٹی او آرز کا ایک تماشا لگا دیا گیا. جن کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں وہ اچھل کے کہہ رہے ہیں آف شور کمپنی. میاں نواز شریف کی فیملی کی آف شور کمپنیز کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ ایک سیریس انکوائری نہیں کرانا چاہتے, وہ ان الزامات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی. یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. کل تک بحث ہو رہی تھی, گفت و شنید ہو رہی تھی کہ کیا حکومت وقت جو ہے وہ مشترکہ جو ایک لاہ عمل اور ایک ریزولوشن اپوزیشن نے پیش کی ہے اس کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کنسیڈ کرے گی, ان کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں. اور اس کا جواب بہت جلدی آ گیا, یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا, مگر آج ہی ایک بیٹھک ہوئی اور وزیر اعظم کی صدارت کے اندر یہ طے پایا گیا کہ اس حوالے سے انگیج بھی کیا جائے, پریس کانفرنس بھی کی جائے. چودھری نثار صاحب نے سیاسی امور کو اٹھایا اور زاہد حامد صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, ان نے لیگل پوائنٹس کے حوالے سے بات کی. چودھری نثار صاحب کا کہنا تھا کہ ہدف اپوزیشن کا کرپشن نہیں ہے, صرف اور صرف ایک شخصیت ہے اور وہ نواز شریف صاحب کی ذات ہے اور ان کا خاندان ہے. ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ سب کام اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو متنازع بنا کر ایک سیاسی جماعت اپنا سیاسی ہدف حاصل کر سکے. ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پتہ چلے کہ اب کس پائی کے کس معیار کے وکیل اور سیاستدان اپوزیشن میں واقعی ہیں, کیونکہ اگر سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہونے کی بات ہوتی ہے تو دیٹس اے نو برینر, وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس حوالے سے پھر زاہد حامد صاحب نے بھی بات کی اور بتایا کہ مندرجات اور الفاظ جو ہیں جو اپوزیشن نے استعمال کیے ہیں اپنی ریزولوشن میں, اسے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ ادھر بدنیتی انوالوڈ ہے. ایز ہی سیڈ کوٹ ان کوٹ میلیفائڈے فلوٹنگ آن دا سرفیس. اس حوالے سے ان کی بات سنیے. انگریزی کا یہ فقرہ ہے کہ میلیفائڈی فلوٹنگ آن دا فیس آف دا ڈاکیومنٹ, کہ اگر آپ ایک ایک اس کا فقرہ پڑھیں اس سے یہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. کہ یہ ڈسکلوجرز ہیں, پیناما پیپرز ہیں جس میں یہ آف شور بینک اکاؤنٹس, انٹرسٹ آف شور کمپنیز ہیں which they have not declared to any official authority in Pakistan, یعنی کہ فیصلہ ہی دے دیا کہ یہ تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا. During their stay abroad from December 2000 were state guests on behalf of Pakistan. اب اس کا کیا تعلق ہے پیناما پیپرز کے ساتھ؟ اس کے ساتھ پھر whether any property gifts or amounts received by them during that period belonging to the state of Pakistan and were liable to be deposited in the state exchequer. State illicit gifts deposited in exchequer. کیا تعلق ہے یہ پیناما پیپرز کے ساتھ اور یہ جو کمیشن ہم تجویز کر رہے ہیں؟ اور یہ آپ کی یہ میں کہتا ہوں یہ سنجیدہ نہیں لگتا یہ ڈاکیومنٹ. آپ irrevocable جنرل پاور آف اٹارنی دیں, ایک کمیشن کو ایک کمیٹی آف ایکسپرٹس بنے گی جو کہ آپ irrevocable مختار عام دیں گے کہ آپ جو مرضی کریں ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ کے ساتھ اور جو مرضی جا کے ایکسیس لیں اور ڈاکیومنٹس لیں وغیرہ. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے نہ دیا, اگر یہ مختار عام نہ دیا تو irrebuttable presumption of guilt, مطلب آپ مسئول اللہ نہیں, آپ تو پھر مجرم ہیں. یعنی کہ نیت کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ برڈن آف پروف آپ پی ایم پہ کیسے ڈال سکتے ہیں, ان کے خاندان پہ کیسے ڈال سکتے ہیں کہ وہ خود کیسے ثابت کریں. ایک اصول ہے انصاف کا کہ بھئی جو آپ پہ ایلیگیشن اور الزام لگا رہے ہیں وہ ثابت کریں آپ کرپٹ ہیں. بہرحال آج بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں, ہم نے دعوت دی ہے بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ کو. آپ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں ہیں اور آپ نے اس ریزولوشن کو ڈرافٹ کیا ہے بیرسٹر اعتزاز احسن سمیت دیگر پارٹیز کے ساتھ, جس کو آج ایک بدنیتی کا ملبہ کہا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے تجارت ہیں, اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ, کراچی سے ممبر قومی اسمبلی ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بیرسٹر صاحبہ آپ سے آغاز کروں گی. یہ جو آپ نے ڈرافٹ کیا ہے اس کا آغاز ہی کہا جا رہا ہے کہ بد نیتی کے اندر ہے, یعنی کہ آپ نے جو اسمپشنز کی ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی کوئی آفیشیل اتھارٹی کو اپنے اثاثے, پھر آپ نے جو کہا کہ اپیئرز ٹو ہیو بین اوپنڈ, جو کمپنیز اور انویسٹمنٹس نے کیے دے اپیئر ٹو ہیو بین اوپنڈ اینڈ رجسٹرڈ تھرو انڈکلیئرڈ سورسز, انڈکلیئرڈ ذرائع اور فنڈز اور اثاثے, اور پریما فیشی یعنی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکس چوری کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. I think the entire argument is completely misplaced. If you look at the definition of respondent,
is TORs mein. It clearly explains that it includes all Pakistanis named in the Panama Papers, including Dosto Zayed and the Prime Minister. So the whole idea of this terms of reference is to investigate وہ 200 Pakistani, including the Prime Minister and his family, but starting from the man who holds the highest public office, جو آدمی public or highest public office hold کرتے ہیں پاکستان میں. Forget PTI, as a Pakistani, you know, it is my right to know کہ جی جو وزیر اعظم ہے میرے ملک کے ان کی امپیکیبل انٹیگریٹی ہے, کہ ان کی پرسنالٹی پہ, ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی ایلیگیشن, کوئی داغ نہیں ہے. اٹس مائی رائٹ ٹو نو دیٹ. اور جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ یہی پرپوز کر رہے ہیں کہ ایک افیکٹو انویسٹیگیشن ہو, انڈیپینڈنٹ, امپارشل, افیکٹو انویسٹیگیشن ہو انٹو دا انکم اینڈ ایسٹس آف 200 Pakistanis, including the Prime Minister and his children, but starting from the main public office holder of Pakistan. That is the main contention of this terms of reference. And ان کی جو argument ہے of Mala Fide, it's completely misplaced because پھر ہم 200 پاکستانیوں کو اس میں کیوں انکلوڈ کرتے ہیں. اچھا, سو بدنیتی نہیں ہے. صغیر صاحب, اس کے اندر جو 5واں پیراگراف ہے نا, اس کے اندر لکھا ہے کہ حکومت وقت کا ایفیشنٹلی کام کرنا, فنکشن کرنا, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا امیج ریسٹور کیا جائے. وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر جو داغ لگ چکے ہیں ان کو صاف کر دیا جائے, اور تمام تر وزیر اعظم کا نام, ان کے خاندان کا نام, دیگر لوگوں کا نام, کمپلیٹ شیڈو آف ڈاؤٹ ہٹا دیا جائے, کوئی شک نہ ان پہ. یہ مقصد ہے. اس سے کیا اختلاف ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ these are not terms of reference, these are terms of revenge. terms of revenge. جی, اس لیے یہ بدلہ ہے. جی, یہ بدلہ لینے کی ایک کوشش ہے, کیونکہ اس جو یہ ڈاکیومنٹ ہے اس میں سے کرپشن کا احتساب نکال دیا گیا اور نواز شریف سے انتقام ڈال دیا گیا. مثلا پیراگراف 2 جو ہے, اب اس میں یہ پریزمپشن جو سب سے بڑی جس پہ ہمیں اعتراض ہے وہ یہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ کوئی اس کو کلیئر تو کرے. پیناما پیپرز کے اندر محمد نواز شریف کا نام ایز اوننگ, کنٹرولنگ بینیفیشری of any offshore company نہیں ہے. Number 1, this is the fact, incontrovertible fact. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, ان کی ساری ایویڈنس presumption پر ہے, there is no evidence whatsoever. پہلی بات تو یہ ہے. اب یہ ہے پیراگراف 2 جو ہے, کہا جی کہ یہ ساری جو ہیں یہ prima facie to evade tax as well as scrutiny. The point is کہ جس کاغذ میں محمد نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے, اور آپ نے یہ جو 15 سوال لکھے ہیں, 15 میں 12 دفعہ پرائم منسٹر کا نام ہے. رسپونڈنٹ. اب سوال یہ, انہوں نے درست کہا, انہوں نے جو ای رکھا ہوا ہے سامنے, رسپونڈنٹ شیل مین اے پاکستانی نیمڈ ان پیناما پیپرز انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. دس از ای, پارٹ 1 ای. جی. اب دا پوائنٹ از دیٹ محمد نواز شریف از ناٹ اے پاکستانی who has been named in the Panama Papers. اچھا. none whatsoever. ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ شرائط کار نہیں ہے, شرائط انتقام ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ جو ایک تحریک ہمیں کہا تھا انصاف کے نام پر بنی ہے, ان TOR سے تو زرداری مشرف چودھری بچاؤ تحریک بن گئی. زرداری مشرف چودھری بچاؤ تحریک بن گئی. کیونکہ اگر تو واقعی آپ نے پاکستان میں احتساب کرنا ہے اور کرپشن والوں کو پکڑنا ہے, پھر آپ کو یہ لکھنا پڑے گا جیسا ہم نے لکھا, ٹو ایگزامن انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو انوالومنٹ آف پاکستانی سٹیزنس, persons of Pakistani origin and legal entities in offshore companies in Panama or in any other country. یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی آف شور کمپنی, چاہے وہ کیمن آئلینڈز ہو, ورجن آئلینڈز ہو, پیناما ہو, دیگر کوئی بھی ہو جس نے کھولی ہے, ان سب کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور ہر پاکستانی کو جو پاکستان میں رہ رہا ہے یا باہر رہ رہا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اب اس سے آگے جس چیز کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی, پرائم منسٹر پہلے دن سے اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر چکے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان which cannot be dictated to or pinned down, اگر وہ ان سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. لیکن یہ جو TOR ہیں which are terms of revenge. اچھا جی, یہ تو ایک سے شازیہ السلام علیکم. السلام. شازیہ, اس کو شرائط انتقام کہہ رہے ہیں خرم دستگیر صاحب, اور زرداری مشرف چودھری بچاؤ تحریک سے مترادف کر رہے ہیں اس پورے ڈاکیومنٹ کو.
اور بہت شکریہ مہر. ہم نے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی بارہا کئی موقعوں پر یہ کہا ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت جو کہ خالصتاً پی ایم ایل نواز کی حکومت ہے وہ خود کو حکومت تصور شاید نہیں کرتی. ایک تو پارلیمنٹ میں جو ان کی حاضری ہے، پرائم منسٹر صاحب کی خود حاضری ہے، اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ان کے منسٹرز وہاں پر ممبرز کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور جو بھڑک جاتے ہیں اگر لوڈ شیڈنگ پہ بات کی جائے، اگر گیس کے اوپر بات کی جائے. خیر بہرحال پارلیمنٹ سے بھی نہیں پتہ لگتا کہ کوئی ذمہ دار حکومت وہاں بیٹھی ہے. اور آج جس طریقے سے حکومت اپوزیشن کے لیے الفاظ جو استعمال کر رہی ہے، کل مثال کے طور پر جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، آج لیڈر آف اپوزیشن نے بھی اس پر تبصرہ کیا اور انہوں نے بجا فرمایا کہ بہت نامناسب طریقہ تھا اپوزیشن کے حوالے سے بات کرنے کا، اور جو الفاظ اور جو جملے ایک ملک کے وزیر اعظم نے استعمال کیے انہیں زیب نہیں دیتے تھے کہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایفیکٹو اور انڈیپینڈنٹ طریقہ چاہیے. اگر وہ کسی بھی طریقے سے انفلوئنس ہوگا وہ پورا پروسیس، تو یقیناً اس پہ سوال اٹھیں گے اور وہ سوال قوم اٹھائے گی. آپ اگر 200 یا 400 لوگوں کی آف شور کمپنیز کا حساب کتاب لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ذمہ دار شخص کا حساب لیں گے جو ایک اہم ترین پوزیشن پہ فائز ہے. چلے ان کا نام نہیں ہے، ان کے خاندان کے بڑے قریبی رشتہ داروں کا، بچوں کا نام ہے، بیٹی کا نام ہے، بیٹوں کا نام ہے، اور نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی دفاع میں آ کر قوم سے خطاب نہ کرتے. تو قوم سے خطاب تو وزیر اعظم صاحب نے خود کیا، انہوں نے خود کو اب تک احتساب کے لیے پیش نہیں کیا، انہوں نے دفاع کی ہے. اور بتدریج حکومتی اراکین کا رویہ چینج ہوتا جا رہا ہے، ان کی جو ٹیمپریچرز ہیں وہ ہائی ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایفیکٹو انکوائری ہو اور اس میں جن لوازمات کی ضرورت ہے وہ ہو. آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، مجھے تو واقعتاً سمجھ نہیں آئی. ہاں البتہ چودھری نثار صاحب کا لہجہ کچھ دھیما تھا جو کہ نارملی نہیں ہوتا، لیکن ادروائز مجھے زاہد حامد صاحب کیا کہہ رہے تھے اگر وہ اپنی آواز خود سن لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتا کہ تمام اس کے بعد سر زاہد حامد یہ بھی کہا کہ سول پروسیجر کے تحت تمام تر اختیارات سپریم کورٹ کو ہوں گے. سو اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی بلیو کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ کرمنل پروسیجر کو بھی انکلوڈ کیا جائے. اب ایک وقفے کے بعد ذرا ایک انٹرسٹنگ بات بھی آپ کو سناتے ہیں. جو 15 سوال ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ بیرسٹر ملیکہ نے ڈرافٹ کیے ہیں. ان سے سمجھیں گے کہ بھی اس کے پیچھے ان کی روح کیا ہے، چاہ کیا رہی تھیں. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. خرم دستگیر صاحب شرائط انتقام کہہ رہے ہیں، زرداری مشرف چودھری بچاؤ تحریک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اہم نقطہ نمبر 6 ان 15 سوالوں میں سے جس کو پرسنلی بڑا اوفینڈ ہوئی ہے حکومت وقت کے 15 سوال جو ہیں ان میں سے نقطہ نمبر 6 جو ہے وہ کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے وہ کون تھا کہ جس کی کمپنیز تھیں آف شور جس کے نام سے یہ پراپرٹیز، یہ 4 اپارٹمنٹس خریدے گئے فار انسٹنس لنڈن کے اندر. وہ پردہ بھی اٹھائیے اور بتائیے کہ وہ ایکچولی کس سے خریدا گیا تھا. 1999 میں بی بی سی کے ٹم سیباسٹین نے حسن نواز کو اسی حوالے سے سوال پوچھا تھا. He feigned complete ignorance at the time as well. ملاحظہ کیجیے. But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father, actually. Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. So it doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily have. So آپ نے دیکھا حسن نواز کو ٹم سیباسٹین نے 2-3 دفعہ پوچھا. پہلے تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں سوال بنتا، تو ٹم سیباسٹین نے کہا کہ بھئی سوال میں پوچھ رہا ہوں، یہ بنتا ہے. کس کی ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں صرف رینٹ پہ ہوں اور رینٹ کے پیسے پاکستان سے آتے ہیں. اس کے بعد ناظرین 95 میں قرضہ لیا گیا التوفیق ایک کمپنی ہے انگلینڈ میں، کیونکہ فورن جورسڈکشن تھی، ان کے اپنے قوانین ہیں، تو اس حوالے سے جب قرضہ ٹائم پہ نہیں دیا گیا تو چند فیصلے آئے جس کی ہم آپ کو ڈاکیومنٹس آن ایئر بھی دکھا چکے ہیں. یہ اسٹیمپڈ ہیں بائی سپریم کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز، جس کے اوپر اینڈ آف دا ڈے آ کے فائنلی 4 سال بعد انہوں نے یہ 4
प्रॉपर्टीज अटैच कर दी इस फैसले के साथ कि अगर शरीफ खानदान पैसे नहीं देगा वापस कर्जे के तो ये प्रॉपर्टीज कोलैटरल के तौर पे मौजूद हैं। हुकूमत डिस्पोज हुई नवाज शरीफ साहब की और उसके बाद जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और अरबों रुपए वापस कर दिए गए इस हवाले से। और इसी टाइम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब 94 में इनकम टैक्स 47,450 अदा कर रहे थे। डिक्लेयर्ड इनकम 4,70,000 रुपए थी पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब की भी डिटेल्स हैं स्टैम्प्ड बाय ऑफिशियल अथॉरिटीज़, वो बताएंगे। खुर्रम साहब, ये सवाल है, मनी ट्रेल इससे मकसद है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ 90 की दिहाई से आपसे मुंसलिक हैं, बेगम कुलसूम नवाज भी इंटरव्यूज़ में कह चुकी हैं कि हाँ बैक देन कि हाँ हमने बच्चों के लिए ख़रीदी हैं, तो वो कब ली, किस तरह ली, किन पैसों से? सिर्फ हमारा इसमें इशू देखें ये है कि ये जो कागज़ हैं, हाँ, इनका पैनामा लीक से क्या ताल्लुक है? सर, पैनामा लीक में नीलसन और नेस्कॉल का जिक्र हुआ है। नीलसन अगर आप एज मेहर अब्बासी जब कमीशन बन जाता है, यू वांट टू गो एंड प्लीड दिस कि जनाब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी बुनियाद पर सवालात किए जाएं। इस सवाल के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ये ऑफर कर चुके हैं कि उनके बच्चे जवाब देकर, मेरी गुजारिश है कि हमने अदालत मेहर अब्बासी में नहीं पेश करना, हमने किसी मीडिया की अदालत, हमने जब भी पेश होना है अदालत अवाम नहीं, अदालत में पेश होना है जहां ये नहीं, क्योंकि अवाम की अदालत में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और भी 1000 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पेश करने से मामला हल नहीं होते। क्या जुडिशल कमीशन ने जब 2013 के इलेक्शन को कहा कि दुरुस्त तौर पे दिया गया, क्या उसको मान लिया? सबने नहीं माना। आज तक धांधली की बातें हो रही हैं। तो बात यह कि एक ऐसा कमीशन जो हम चाहते हैं, ये भी ये चाहते हैं कि शफाफ हो। मुझे इस पे देखिए, मुझे ये जो शर्त है इस पर कोई इतराज नहीं है कि ये लिफ्टिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यानी पर्दे के पीछे देखिए वो जवाब देंगे। मुझे इतराज है नंबर 12 के ऊपर कि whether the prime minister or his family during their stay abroad from December 2000 onwards, स्टेट गेस्ट जब थे सऊदी अरेबिया में, क्यों जिक्र किया? मेरी एक इस्तदा है सर, स्टेट गेस्ट थे, मेरी इस्तदा है, उस वक्त सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर नहीं थे, 2 प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर। बेनजीर भी क्या उनके बारे में भी अभी सवाल वो स्टेट गेस्ट नहीं थी ना कहीं? तो कहां स्टेट गेस्ट? स्टेट गेस्ट का क्या मतलब है? मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आप कह दे नहीं, मुझे नहीं मालूम कि स्टेट गेस्ट का इस सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ साहब स्टेट गेस्ट थे। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है। और इससे इसका पैनामा लीक से क्या ताल्लुक है? मैं ये जानना चाहता हूं। और उससे अगला सवाल ये है कि whether any property gifts or amount received by them that belong to the state of Pakistan, गालिबन प्लॉट लिया और तोहफे तवाए और मैं ये भी कहूं, ये आप बताना भूल जाती हैं कि सऊदी अरब जाने से पहले नवाज शरीफ मुंतखब वज़ीर आज़म को जब हथकड़ियां लगाकर जहाजों में घसीटा जा रहा था, अदालतों में घसीटा जा रहा था, तब ये सनाख्वाने तकदीस कानून कहां थे? जब इस मुल्क में डिक्टेटर था और 8 साल हमारा एहतसाब हुआ। आज के बहुत मुझे मुकम्मल करने दें। जो वुज़रा हैं आज के, उनको टॉर्चर तक किया गया, महीनों सालों तक किया गया। तो उस वक्त ये सनाखाने तकदीस कानून किधर थे सारे? अब तो आज तो जब हमने मुशर्रफ का एहतसाब शुरू किया, अब तो अदालतें, मेरी गुजारिश सुनिए, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। जब मुशर्रफ का एहतसाब शुरू किया, कहा अकेले का क्यों कर रहे हैं, सबका क्यों नहीं करते? जब कहा सबका कर रहे हैं तो कह रहे सबका क्यों करती है, अकेले का क्यों नहीं करते? कमाल हो गया है सर। उधर पर जलते थे तो एक ऐसा टाइम फ्रेम उठाया जिधर बाकी ना लपेट में आए। कुछ अपने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी शामिल हो जाते। आज जब लगता यूं है कि भाई इधर मसले पड़ जाएंगे तो आपने कहा भाई चलो सब लाल बत्ती के पीछे मजमा चले, नाचते हुए दमादम मस्कल अंदर करते हुए, और ऑपोजिशन की टीओ आमने सामने रखें और किसी इम्पार्शियल पैनल से, लॉयर्स की पैनल से ये जजमेंट करा लें कि कौन से ज्यादा वसी हैं, वसी इज नॉट द क्वेश्चन, जहां कौन से ज्यादा करप्शन का एहतसाब करने वाले, क्योंकि एविडेंस सो फार सिर्फ उस पैनामा लीक्स का एक वेब पेज है जो ये कहता है कि ये लोग हैं और इनके नाम ये कंपनी है, उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं। एलिगेशन इज वेरी सीरियस। एलिगेशन मुल्क के वजीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ है। वजीर आज़म के खिलाफ एलिगेशन कोई नहीं है। आई वांट टू प्लीज क्लियर करें इस बात को। उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं, मैं ये दुरुस्त बात करें। वजीर आज़म के बच्चों के खिलाफ है, वजीर आज़म के खिलाफ नहीं है। बच्चे उनके हैं, ही इज द 16, 18 और 22 साल के। आई नीड मुझे एक डिस्क्लेमर पढ़ due to an editing error a sentence in an earlier version of the story implied that the Prime Minister of Pakistan controlled an offshore company that appeared in the Panama Papers files. It is his children who control the offshore company. He also wrote another email which I can also read, but I don't have a copy of that. What he is classically वही कर रहे हैं. What he is classically doing is basically जो
honorable parliamentarian, and what he's classically doing is evading the question. The question is not about Zardari, Musharraf, कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ. हम वो sad story सारी सुन चुके हैं. I've listened to the तीनों दफा बात सुन चुके हैं, उनके सारे एड्रेसेस सुन चुके हैं, बड़े गौर से सुने. वो अल्लाह न करे आपको मुआवरियत का सामना करना पड़े. उन्होंने बिल्कुल everybody condemns that. लेकिन the issue is कि discrepancy है between what the income and assets that they have declared and जो उन्होंने accumulate किए in the last 3 decades, 3 दहाइयों में जो उन्होंने accumulate किए और जो उन्होंने declare किए, उसमें discrepancy है मेहर. And that is the key question. पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि इन 3 दहाइयों में जो आपने एसेट्स और इनकम और सारी 2016 एब्सोल्युटली वो आपकी इनकम से इन लाइन है या नहीं, आपकी टैक्स डिक्लेरेशंस उसको डिस्प्ले करती हैं या नहीं. दैट्स द मेन क्वेश्चन. ये जो बाकी बातें कर रहे हैं दैट इज नॉट रेलेवेंट. पनामा पेपर्स ने इन सब चीजों को रिवील नहीं किया. पनामा पेपर्स से कोई ताल्लुक नहीं है. अगर वो प्राइम मिनिस्टर के एसेट्स क्वेश्चन करने हैं तो एसेट्स तो 3 साल से पब्लिक हैं और तीनों दफा पब्लिक. जी शाजिया, देखिए मेरा ख्याल है खुर्रम साहब इस पूरी बहस को कहीं और ले जाना चाहते हैं और मैं समझ सकती हूँ वो इस पोजीशन में आज नहीं है कि वो जवाब दे सकें. तो वो चाहेंगे कि कोई और चैप्टर्स खोलें. अब वो जनरल मुशर्रफ का चैप्टर उन्होंने खोल दिया और फिर उन्होंने कहा कि घसीट कर जहाज़ों में, घसीट कर तो मैं बड़े एहतराम से अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि जेलों में डाला जाता है. जहाज़ों में तो आपने राह फरार खुद इख्तियार किया, आपने खुद एग्रीमेंट किया एक डिक्टेटर के साथ, चाहे वो 10 साल का था या फिर 5 साल का बना या व्हाटएवर. नॉट गेटिंग इनटू दैट आर्ग्यूमेंट. लेकिन बात यह है कि यहाँ तजाद इनके अपने बयानात में है. जिन लोगों के नाम आए हैं पनामा में, खा वो वजीर आजम साहब के बच्चे हों, और यकीनन किसी भी बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है, हमदर्दी होती है, और वो किसी भी हैसियत में हो वो चाहते हैं उनका दिफा करे. और उन्होंने बहैसियत एक वालिद अपने बच्चों का दिफा किया, लेकिन अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए किया, क्योंकि कौम से खिताब एक हर वालिद पाकिस्तान में नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो वजीर आजम हो. तो उन्होंने किया. अब वो खुद सामने आ गए कि जी मैं इस मामले में पढ़ चुका हूं. तो यकीनी तौर पर उनके ऑफिस पर पूरी दुनिया में जितने जितने स्टेट के जिम्मेदारान हैं उन पर इल्जामात लगे हैं. चले मैं इल्जाम ही कह रही हूं, मैं नहीं कह रही कुछ साबित हुआ, लेकिन जो तजादात आपने वीडियो फुटेजेस दिखाई, और भी कुछ वीडियो फुटेजेस हैं. एक और एंकर साहिबा हैं, उनके प्रोग्राम पे मरियम साहिबा की एक वीडियो फुटेज चली है जहां वो उनकी बात में भी तजाद है, उनके भाई के बयान में तजाद है. तो ये तजादात और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और हमें उसी सिमत में ले जा रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है, मामला कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, जिसे ढकने की कोशिश की जा रही है. वजीर आजम खुद अपने खानदान की डिटेल्स और सारे अकाउंट्स डिस्क्लोज करें. और कौन मालिक था, ये बहुत बड़ा सवाल है. 90 की दिहाई में कौन मालकान थे, किसकी मिल्कियत थी, ये बच्चे उस उम्र पे नहीं पहुंचे थे. मेरी खुद एक बच्ची है, यकीनन एजेस तो आप खुद समझ जाते हैं. खुर्रम साहब के भी बच्चे हैं, मतलब किस एज में आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर्टी का मालिक देख सकते हैं. तो देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, और इसीलिए कौम चाहती है, और खुदारा इन टीओआरस को जो अपोजिशन ने दिए उनको आप नाम तो दे देंगे, लेकिन हकीकत से आप बच नहीं सकते. हमने आपके टीओआरस मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट, शाजी जी एक से आप भी सुन लीजिए. अच्छा, एक वक्फा ले लीजिए. वक्फे के बाद सबसे अहम नुक्ता जी, एक अहम नुक्ता बर्डन ऑफ प्रूफ है. क्या ऑपोजिशन उस बर्डन ऑफ प्रूफ से कंसीड करेगी? इसके ऊपर बात करेंगे एक वक्फे के बाद. स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए. सो जी, बहस हो रही है इधर के पैसे जो हैं, मनी ट्रेल जो है उसको जस्टिफाई करना है किसी तरह 85 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 85 ऑनवर्ड्स बात हुई है. आपके सामने रख देती हूँ. 81 to 89 मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वेल्थ टैक्स दिया था, मिनिमम दिया था 5,700, मैक्सिमम दिया था 1,22,000. फिर 81 to 89 जो इनका इनकम टैक्स था इस दौरान में, इन्हें मिनिमम कम से कम दिया 5,100 रुपये और मैक्सिमम दिया 2,40,000 रुपये. डिक्लेयर्ड इनकम छोड़ देती हूँ बिकॉज इनकम टैक्स अभी रेलिवेंट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2,40,000 दिया था और मिनिमम 5,100 रुपये. फिर 90 की दिहाई में 90 to 94 कर लीजिए पहले. इनकम टैक्स जो दिया मिनिमम 2,600 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये. अगेन 95 to 98 बिकॉज ये ऑफिशियल टैक्स अथॉरिटीज़ की स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स मैं आपको टेलीविजन पे दिखा रही हूँ. दैट पीरियड आई डोंट हैव 95 to 98, मगर 90 to 96 की डिक्लेयर्ड इनकम मिनिमम 5,500 थी और मैक्सिमम 4,70,000 रुपये थी. निग्लिजिबल अमाउंट्स है खुर्रम साहब,
یہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ وہ ان کی رہائش گاہ, ان کے پیلسز, ان کی گاڑیاں, ان کی گھڑیاں, یہ 5,000 2,000 یہ کیا انکم ٹیکس ہے سر؟ اس کا وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر چکے ہیں. اس کا سوال جب کمیشن انہیں کرے گا اس کا جواب دیں گے. لیکن اس کا پیناما سے کیا تعلق ہے؟ Are you serious? I am very serious. Really? Because you have to, دیکھیں, اس سے پیناما you have to frame the charge. سارے خرم صاحب you must be joking. بہترین جوک کریک کیا. نہیں میں شازیہ بتائیں گی. جو بیسک پرنسپل ہے نا, the basic principle is onus probandi. The burden of proof is on the accuser. اب آپ کتنے پائے کی وکیل ہیں آپ بتائیں, کیونکہ آج زاہد حامد نے بھی پوچھا کہ آپ جن نے ڈرافٹ کتنے پائے کی وکیل ہیں؟ جس وکیل نے, مجھے نہیں پتا کس وکیل نے کیا, پر who wrote the line an unrebuttable presumption of guilt in the law, جہاں اگر پاکستان کا آئین انفورس ہے unrebuttable یہ بہت سیریس ایشو ہے, بہت سیریس میٹر ہے. اس میں ایک بہت سیریس ایلیگیشن آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے بچوں پہ لیوی ہوئی ہے کہ جی آپ یہ, اور ایکچولی نہیں لیوی کیا ہوئی ہے, ڈاکیومنٹ سامنے آ گئی, اونرشپ سامنے آ گئی ہے. In the circumstances, آپ کہہ رہی ہیں کہ تمام آف شور کمپنیاں غیر قانونی ہیں, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم آف شور کمپنیز کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم آپ نے کس طرح یہ پیسہ اکٹھا کیا اور کس طرح بھیجا اور کس طرح انہیں چھپایا, ہم یہ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر اس کو اتنی سمپلی کہا جائے تو آپ کو سمجھ آئے گا. آپ 5,000 ٹیکس دے کر اتنی شان و شوکت سے رہ رہے ہیں, ہمیں اس پر حیرانگی ہو رہی ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے سمپل طریقے سے, اسی لیگیلٹی میں مت الجھائیں. سادے سوال ہیں, سادے جواب پیپلز پارٹی کی 3 دفعہ اس دوران گورنمنٹس آئی ہیں, یہ سوال پوچھ لیتے شفاف طریقہ چاہیے. پوچھ لیتے نا جی. وہ کہہ رہی ہیں آپ پوچھیں. آج بھی ہم تیار ہیں, آج بھی ہم تیار ہیں, جو ہمارے اس میں ٹی او آرز ہیں, مگر آپ برڈن آف پروف نہیں ایکسپٹ کریں گے جی. برڈن آف پروف until proven guilty. Burden of proof is reversed, is rests upon them because ان پہ اس لیے ریسٹ کرتا ہے because allegation بہت سیریس ہے, اور نیب آرڈیننس ایلیگیشن کا تو مجھے پتہ ہی نہیں نا. مجھے میڈم آپ بتا دیں ایلیگیشن کیا ہے پیناما پیپرز کی بیسس پہ, not on you know floating in the air or not from the web یا ہاتھ سے لکھے ہوئے ڈاکیومنٹ. نیب آرڈیننس, اینٹی کرپشن ایکٹ, ان سب کے اندر ان لائن ود دیٹ ہم نے پرپوز کیا ہے کہ جب آپ نیب کے تحت لے کر جانا جی وزیر اعظم کو کوٹ. بات تو یہ پیناما سے اس کا کیا تعلق اور ایسٹ کی اونرشپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں, دین آپ پہ لازم ہے کہ آپ پروف کریں کہ وہ لافلی ایکوائر ہوئی تھی. پاکستانی عوام کیوں, ہم کیوں پروف کریں؟ آپ پہ الزام. میڈم آپ کا یہ لیپ ٹاپ آپ نے غلط ایکوائر کیا ہے, میڈم آپ نے یہ لیپ ٹاپ غلط ایکوائر کیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پروف کریں گے آپ کی انکم جو ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. You cannot have a carnival of calumny. یہ تو نہیں الزامات کا میلہ لگا دیں کہیں جی یہ لیپ ٹاپ بھی آپ کا جو یہ موبائل فون ہے یہ بھی کمال ہے. مگر خرم اگر Prime Minister of Pakistan is a member of Parliament, has declared his assets repeatedly before the public and they are open to challenge. اگر مس ڈکلیریشن ہوئی ہے تو پھر کیا کیجئے؟ اگر مس ڈکلیریشن ہوئی ہے تو ریفرنس لے کر جائیں نا ڈیم. سر الیکشن کمیشن تو سویا ہوا ہے 7 مہینے کے لیے, تو اس نے سارے گوشوارے بھی اتار لیے ویب سائٹ سے. ایف آئی اے کہتے ہیں بڑی قانونی پیچیدگی ہے, دروازہ کھلا ہے. پی ٹی وی گھر کا چینل لگ رہا ہے. 93 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے نیب کے ریفرنس کا ڈھیر بھیجا تھا جو آج تک واپس آ گئے. تو پھر کس کے عوام کس کے پاس جائے؟ پاکستانی پیپل وانٹ ٹو نو کہ ان کے ملک کے وزیر اعظم اور ان کے بچوں نے احساس کیسے ایکوائر کیے. مجھے بتائیے شازیہ جی, اس کا پیناما سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل تعلق ہے. یہ جو ٹی او آر ہے this is target hunting of the prime minister. یہ نہیں ہوگا. These two TORs will provide justice to the people of Pakistan. خرم صاحب ایک سیکنڈ, تحریک الزام سے تو جسٹس نہیں آئی. جی شازیہ جی دیکھیں ایک عرصے سے خرم صاحب یو ول بیئر می آن دس, ابھی ٹم سیباسٹین کا بھی انٹرویو چلا, ایک عرصے سے آپ لوگوں سے یہ سوالات ہو رہے ہیں. آپ لوگ کے پاس یقیناً بہت مہارت ہے, جاتے ہیں سوالات سے, لیکن اب پیناما لیکس جو ہے وہ ایک دنیا میں تہلکہ مچا دیا اس پوری ایشو نے. یہ اپوزیشن نے نہیں نکالا, کسی جماعت کی کوئی آپ سے ذاتی رنجش یا ریونج نہیں ہے, یہ ایک پوری دنیا کا گلوبل ایشو ہے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے بچوں کا نام آیا ہے,
اور انہوں نے جس طرح میں نے کہا اپنی وزیر اعظم کی کرسی کا غلط یا صحیح استعمال کرتے ہوئے قوم سے خطاب کیا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے ہی چلیں، خدارا وہ شفاف تحقیق پر آمادہ ہو جائے. ہمارے ٹی او آرز کو نام دینے کے بجائے آپ ایک ٹی او آرز بنا لیں، لیکن for that government has to give some respect to the people of Pakistan کیونکہ opposition جماعتیں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. It is not the matter of اعتزاز احسن یا شاہ محمود قریشی یا خورشید شاہ صاحب، ان کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں اور وہ لاکھوں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ صاف انڈیپینڈنٹ تحقیق ہونے دیں، اس پر اثر انداز نہ ہو. جی یہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تمام اپوزیشن سے، مگر میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ادھر کہ کون سا ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر روم آف فلیکسیبلٹی ہمیں دکھائی دے گی، اسپیس آف فلیکسیبلٹی، کیونکہ برڈن آف پروف ان کو کھائے جا رہا ہے اور آپ کی نزدیک برڈن آف پروف اگر نہ رکھا گیا وزیر اعظم کے اوپر کہ وہ خود ثابت کریں تو لیگلی امپاسبل ہے. تمام ایکسپرٹس کہہ چکے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل کہ بھئی لیگلی قوانین تمام تر کور دیتے ہیں، منی ٹریل نہیں ایکسپوز ہو سکے گی. سو اگر میں آپ سے، کیونکہ آپ نے ڈرافٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، اس کا 15 سوال جو ہے 15th کوسچن، اس میں لکھا ہے کہ تمام تر جو فنڈز اور پیسے اور اثاثے ٹرانسفر کیے گئے اور اثاثے خریدے گئے باہر بیرون ملک انویسٹمنٹس کے لیے اور ٹرانزیکشنز جو کی، ان کو کرونالوجیکلی جو ہے ان کی کرونالوجی دیکھی جائے اور ریکنسائل کیا جائے. اس کا کیوں کرونالوجی سے آپ کو کیا مقصد ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اینڈ آئی ایم گلیڈ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا بیکاز ود ڈیٹس اسٹارٹنگ فرام 1985 ٹو 2016 یہ بتائیں کہ جو بھی انہوں نے اثاثے ایکوائر کیے، جو بھی ان کی انکم ٹیکس ڈکلیریشنس تھیں، جو بھی ان کی ایسٹ ڈکلیریشنس تھیں، آر دے ان لائن ود دیئر ویلتھ. اچھا 85 اور میچ کریں، کرونالوجی دیکھیں، پہلا کیا خریدا اور تب ٹیکس کیا دے رہے تھے، دوسرا کب خریدا تب ٹیکس کیا دے رہے تھے. یہ جواب سر دامن صاف ہے تو سر آپ کر دیں نا پیش، ان کی سیاست کے جنازے نکال دیں. مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آیا کہ الزام یہ کیا لگا رہے ہیں. لگائیں الزام، کورٹ میں جائیں الزام لگائیں، کہیں کہ آپ کے اوپر یہ چارج ہے. اس طرح میڈیا پر بیٹھ کر عدالت مہر عباسی میں تو نہیں ہے. اچھا ایک سوال ہے، ایک سوال آپ سے سر، آخری میرا وقت ختم ہو گیا، مختصراً بس یہ بتا دیجئے کیونکہ آج ذکر کیا زاہد حامد صاحب نے 1956 ایکٹ کے تحت حمود الرحمان کمیشن، ایبٹ آباد کمیشنز بنائی گئیں ساری، اس کا ذکر کیا. سر یہ مثال تھی دینے کی، ان کا ہوا کیا نتیجہ؟ وہ پڑی ہوئی ہیں ردی کی ٹوکری میں، نہ کبھی پبلک ہوئی، نہ ان کی جو ریکمنڈیشنز دی گئیں اس کے اوپر کسی نے غور و فکر کیا، تو وہ تو نہ کرنے کے برابر ہے. جو ہم نے قانون سازی کر کے کمیشن بنایا، جوڈیشل کمیشن 2013 کے الیکشن کے اوپر، وہ کس ٹوکری میں پڑا ہوا ہے؟ آج تک 4 حلقوں کی باتیں گردان بندی نہیں ہوئی. چپ ہو گئی نا بات، چپ ہو گئی نا دھاندلی کی بات. اچھا چپ، بائی اینڈ لارج کہا، بائی اینڈ لارج دس الیکشن واز کریکٹ 2013. کمیشن نے کہہ دیا نا. بات یہی ہے کہ جہاں تو اگر تو شفاف، بے لاگ اور بلا امتیاز احتساب، جی جی، اس کے لیے ہم اپوزیشن سے مکمل طور پر بات چیت کرنے کے لیے بہت شکریہ. شازیہ وقت ختم ہو گیا، ورڈز کچھ کہنا چاہیں تو میں ٹائم نہیں، میں سمپل بات ہے کہ دیکھیں آپ اگر بالکل کلین ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، جس طرح میں نے کہا کہ روز شام کے شوز میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ تو اور اچھا ہے نا. دیکھیں اپنے اوپر لگنے والے الزامات، اپنے اوپر لگنے والے داغ، سوالات اسی وقت آپ مٹا سکتے ہیں نا جب آپ ان تمام چیزوں کو شفاف طریقے سے سامنے لے آئیں. ہم نے تو آپ پر کوئی ایسا جرم عائد نہیں کیا. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ریکمنڈیشن ہوگی 1956 ایکٹ کے تحت جو کمیشن حکومت بنانا چاہ رہی ہے، وہ ریکمنڈیشن سفارشات دے گی. اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ بھئی آپ ٹھوس سزائیں دیں، بلیک اینڈ وائٹ میں لکھیں کہ یہ غلطی اور اس کی سزا یہ ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.